بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری طرف سے تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ اہل و عیال خیر و خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں پر اپنے خصوصی کرم فرمائے۔ جیسے کہ میں اپنی مختلف ویڈیو میں مختلف بیماریوں کے بارے میں روز ایک نئی ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں، پچھلے عرصے سے میں مختلف بیماریوں کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں جو مسلسل انسان کے ساتھ آیا روز کچھ نہ کچھ ایسی بیماریاں رہتی ہیں۔ آج میں آپ کو دو بیماریوں کے بارے میں بتاؤں گا۔ ایک بیماری ہے ہیضہ کا پھڑکنا، مثال کے طور پہ جس طرح انسان کے جسم میں بازو ہیں، ٹانگیں ہیں یا جسم کا کوئی بھی حصہ پھڑکتا ہے، تو اس کا علاج بتاؤں گا کہ یہ کس وجہ سے پھڑکتا ہے اور اس کا علاج کیا ہے۔ دوسری چیز میں یہ بتاؤں گا، جیسے کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ آج کل ملیریا کی بیماری بہت عام ہے، خاص کر گرمیوں کے موسم میں، اور یہ مچھر وغیرہ کے کاٹنے سے ملیریا بہت لوگوں کو ہو جاتا ہے۔ ملیریا ایک ایسی بیماری ہے، اگر یہ انسان کو مسلسل ہو تو یہ ہر سال ایک دفعہ ضرور ہوتا ہے، تو اس کے لیے انسان کو ایسا علاج کروانا چاہیے تاکہ آئندہ کبھی نہ ہو۔ ملیریا ایک ایسی مرض ہے کہ اس سے انسان جسمانی طور پہ بھی کمزور ہوتا ہے، اور اس کی بخار کی شدت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ انسان اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اس سے سردی بہت زیادہ لگتی ہے۔ بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی لوگ گرمیوں میں بھی 2 3 اوپر کمبل رکھتے ہیں، پھر بھی ان کو سردی بہت زیادہ لگتی ہے۔ تو نمبر 1 تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں ہیضہ کے پھڑکنے کے بارے میں۔ یہ بھی ایک قسم کی بیماری ہے، تو اس کا علاج آپ شہد اور روغن زیتون سے اس طرح کریں: 100 گرام شہد میں نصف چمچ پیسی ہوئی مرچ ڈالیں، جس طرح جس کو ہم کالی مرچ کہتے ہیں، اور نصف چمچ پیسی ہوئی سونڈ بھی آپ کو پتہ ہوگا، یہ بعض پنساریوں سے ملتی ہے، عام ہم لوگ گھروں میں گرم مسالے وغیرہ جات میں بھی اس کو استعمال کرتے ہیں، اور 1 چمچ روغن زیتون ملا کر اس کو مکس کر لیں۔ جب یہ مکسچر بن جائے گا، یہ مکس ہو جائیں گی تینوں چیزیں، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، بطور خوراک کے طور پر روزانہ 1 چمچ صبح اور 1 چمچ رات کو کھائیں۔ اس کے مسلسل استعمال کرنے سے آپ کے جو اعضاء پھڑکتے ہیں یہ بھی صحیح ہو جائیں گے، اور آپ کے اعضاء میں قوت پیدا ہوگی، کیونکہ یہ کمزوری کی وجہ سے اس طرح کی صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ تو اس کا آپ اس طریقے سے علاج کروائیں تو انشاءاللہ اس بیماری سے اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور چھٹکارا دیں گے۔ دوسرے نمبر پہ، جیسے میں نے آپ کو ملیریا کے بارے میں بتایا تھا، ملیریا ایک لحاظ سے بہت زیادہ ہمارے ملک میں، یہ پاکستان میں پایا جاتا ہے۔ اس ملیریا کی وجہ سے انسان طرح طرح کی بیماریوں کا شکار ہوتا ہے، پھر مختلف دوائیں وغیرہ استعمال کرتے رہتے ہیں لوگ، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ٹھیک بھی نہیں ہوتے، اور اس کو کمزوری بہت زیادہ ہوتی ہے، اور اسی کی وجہ سے بعض دفعہ انسان ٹائیفائڈ جیسی بیماری میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کو ہر وقت بخار رہے، یا یہ بخار آپ کو سردی لگ کے بہت زیادہ آئے، تو اس کا علاج آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ ہر روز 1 مرتبہ بدن پر روغن زیتون کا تیل ہوتا ہے، اس کی مالش کرنا، یعنی روزانہ اپنے جسم پہ جب یہ صورتحال دیکھیں آپ کو، یعنی بخار بہت زیادہ ہو رہا ہے، ملیریا کی شکایت ہے، سردی لگ کے ہو رہا ہے، تو روزانہ آپ اس کو زیتون کے تیل کی مالش کریں، یعنی پورے جسم میں۔ مالش کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، 20 گرام مقدار میں شہد کو تازہ پانی میں گھول کر، یعنی مسالہ شہد خاص آپ کو ملے تو آدھے گلاس پانی میں
یعنی 20 گرام شہد کو آدھا گلاس پانی میں ملا کر اس کو گھول کے مکس کر لیں۔ مکس کرنے کے بعد صبح و شام پئیں تو انشاءاللہ یہ 3-4 دن آپ لگاتار استعمال کریں گے، اس کے کرنے سے آپ کا بخار بھی ختم ہو جائے گا اور آنے والے وقت پر بھی یہ ملیریا جیسی بیماری سے بھی آپ کو نجات ملے گی۔ تو دیکھیں آپ، بظاہر یہ بیماریاں بہت بڑی ہیں لیکن اس کا علاج معمولی سی چیزوں سے ہے۔ مثال کے طور پہ اگر انسان کے اعضاء پھڑکنے لگ جاتے ہیں تو لوگ بہت سی جگہ سے علاج کرواتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم نے کئی لوگوں کو ایسے دیکھا ہے کہ ان کے چہرے پہ ایسے اور ان کے بدن پہ ایسی کپی سی طاری ہو جاتی ہے، ان کا جسم ایسے پھٹنا شروع ہو جاتا ہے، وہ ہاتھ میں کوئی چیز نہیں اٹھا سکتے ہیں، ان کے ہاتھ سے وہ بھی گر جاتی ہے، جس طرح چائے پکڑیں گے وہ بھی ہاتھ سے گر جائے گی، یعنی ایسی صورتحال اعضاء کے پھڑکنے سے ہوتی ہے۔ تو آپ کتنا آسان طریقے سے یہ علاج اگر کریں، اس سے انشاءاللہ آپ کو اس پریشانی سے نجات ملے گی۔ پھر دیکھیں بخار ہے کہ ملیریا، یعنی اس سے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ منہ انسان کا کڑوا ہو جاتا ہے، کوئی چیز بھی وہ کھاتا ہے تو اس میں ذائقہ نہیں ہوتا، پھر اس بخار کی وجہ سے جسم میں بدبو آنی شروع ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ اس کو اتنا زیادہ پسینہ آتا ہے، اس پسینے کی وجہ سے اس سے بعض اپنے کپڑے چینج کرنے پڑتے ہیں، غسل نہ کرے تو اس سے بدبو آنی شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح کی چیزوں سے آپ علاج کریں، انشاءاللہ تعالی ان بیماریوں سے آپ کو ضرور نجات ملے گی۔ تو میرا یہ جو یوٹیوب چینل ہے اس کو آپ فالو بھی کریں، آگے لوگوں تک بھی اس کو پہنچائیں تاکہ لوگوں میں اویئرنیس پیدا ہو، وہ لوگ بھی سنیں اور ان چھوٹے معمولی طریقوں سے اپنا علاج کروا سکیں۔ تو میں اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں اس پر آپ خود بھی عمل کریں گے، آگے دوسروں کو بھی بتائیں گے، تو انشاءاللہ ان بیماریوں سے آپ کو ضرور نجات ملے گی۔ تو اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔